बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र एक माह में $4 अरब से बढ़ने पर इज़हार तशक्कुर। रवा माली साल में मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र $28 बिलियन तक पहुँच गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा, मुझ समेत कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने 3 रोज़ क़याम के बाद लंदन से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र एक माह में $4 अरब से बढ़ने पर इज़हार तशक्कुर। रवा माली साल में मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र $28 बिलियन तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर आज़म का कहना है, समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। समुंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत को फायदा पहुँचाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफे को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यूं ही अपनी लगन से मुल्की मईशत की मजबूती के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। प्लीज ये सीरियस लें हाउस को। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, राह तकती है मस्जिद अक्सा तेरा। तो ये जो नाज शरीफ के ये शेर पढ़े गए, इनका मफहूम क्या है, इनका मकसद क्या है? ये हमें मिराज शरीफ की याद दिलाता है कि उस बाबरकत सफर का आगाज बैतुल मक़सद से हुआ था और मस्जिद अक्सा से उसका आगाज हुआ था। मकसद यह है कि आज वो राह तक रही है मस्जिद अक्सा कि जहां पे आज मजालिम ढाए जा रहे हैं। और जब यहां से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे उठते हैं, मैं सियासत को इतना मुकद्दस नहीं समझता कि मैं अपने लीडर की ताजीम करूं और किसी के लीडर की आज तजलील करूं इस इशू के ऊपर, या अपनी खूबियां गिनाऊं या आपकी कमियां कोताहियां गिनाऊं, या मैं कोई ऐसी सियासी बात करूं जिससे ये फलस्तीन का इशू डाइल्यूट हो। मैं मुजम्मत करता हूं जो तकरीर यहां से भी की गई और जो यहां से भी की गई, जिसमें सियासत से भरपूर पॉइंट स्कोरिंग की गई फलस्तीन के इशू पे। ये सियासत कभी भी इतनी मुकद्दस नहीं थी। मुझे तो उस बच्चे की आहो बका याद आ रही थी जो खून में लथपथ आखिरी सांसें ले रहा था और कह रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा कि ये उम्मत खत्म हो चुकी है, मेरे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और मैं वो आवाजें जब मेरे कान में गूंज रही थी तो मैं सोच रहा था कि यहां से क्या बात की जा रही है और यहां से क्या बात की जा रही है। और हम ये मौका भी, ये मुकद्दस ऐवान कहते हैं, ये मुझे बिल्कुल मुकद्दस नजर नहीं आया, मुझे माफ कीजिएगा। मैं इस इशू पे थोड़ा सा जज्बाती हूं, मगर आपने इस ऐवान को कहां मुकद्दस रहने दिया है। और मैं ये पूरे हाउस की बात कर रहा हूं, मैं इस साइड वालों की बात नहीं कर रहा, ना मैं इस साइड वालों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे हाउस की बात कर रहा हूं कि कम से कम आज हम अपने लोकल इश्यूज को साइड पे रहने देते। कम से कम आज हम अपने जो ये पॉइंट स्कोरिंग के इश्यूज हैं इनको इस इश्यू के अंदर ना लेके आते। हमारा नो क्रॉस टॉक, ये रवैया है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूं, मैं एक कॉमन कॉज की बात कर रहा हूं। और ये गवारा नहीं है, ये सुनना गवारा नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं, तरबियत नहीं है। आप चेयर को एड्रेस करें। तार साहब प्लीज। मैं आज अपने सब्ज पासपोर्ट की भी बात करना चाहता हूं कि मेरा सब्ज पासपोर्ट मुझे अजीज क्यों है, और दुनिया के पासपोर्ट्स में से इस पासपोर्ट की मुनफरिद हैसियत क्यों है, और ये पासपोर्ट मुकद्दस क्यों है। क्योंकि ये वाहिद पासपोर्ट है दुनिया का जिस पे लिखा है कि ये हर मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पासपोर्ट के ऊपर यह बात दर्ज हो कि आप दुनिया में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं मगर आप इजराइल में ट्रैवल नहीं कर सकते। फख्र होता है कि जब ये सब पासपोर्ट लेके हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। अब आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा क़याम के बाद लंदन से पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं।
روانگی سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروایا، جس دوران ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ لندن میں قیام کے دوران دونوں رہنماؤں نے پارٹی رہنماؤں اور اہم شخصیات سے مشاورت بھی کی۔ وزیر اعظم پاکستان پہنچتے ہی اوورسیز پاکستانی کانفرنس میں شرکت کریں گے، جہاں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے خطاب کریں گے اور حکومت کی ترجیحات سے آگاہ کریں گے۔ آئندہ ماہ مہنگائی بڑھے گی، گورنر اسٹیٹ بینک نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ سخت فیصلے کر کے درآمدات کو کافی حد تک کم کیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025 کے پہلے 9 ماہ میں ترسیلات زر میں 33% اضافہ ہوا ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر تک بڑھ جائیں گے۔ مارچ میں ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے سے جون تک ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ حکومت معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے، فائنینشیل گیپ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ We have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level. Our external account, current account deficit, which was $3.3 billion in 2023, $1.7 billion, close to 0.5% of GDP in 2024. But for this year so far, it is in surplus. So we have for the first 8 months surplus of around $700 million. And good thing is that we have been able to achieve this surplus despite substantial increase in the import. ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے قومی اسمبلی، جہاں پہ وزیر اطلاعات عطا تر اظہار خیال کریں گے۔ آرڈنری سیشن ہو، سعودیہ کے اندر اسلامک کنٹریز کی کانفرنس ہو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو، یا ورلڈ اکنامک فورم، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب ورلڈ اکنامک فورم کا ایک سیشن ریاض میں ہوا تو وہاں پہ ایک اور ملک کے صاحب نے وہاں پہ بات کی اور غزہ کے حوالے سے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، جس پر پاکستان کا موقف وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ نمبر 1، اور جینوسائیڈ کرتے ہوئے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے۔ اور جب آپ وار کرائمز کمٹ کرتے ہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، جو ہائیسٹ لیول آف کرائم ہے قانون کی کتابوں کے مطابق، انٹرنیشنل کووننٹس کے مطابق، انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق، وہ ہائیسٹ لیول اس کا وار کرائم ہے، تو ہمارا موقف یہ رہا کہ اسرائیل وار کرائمز بھی کمٹ کر رہا ہے، جینوسائیڈ بھی کر رہا ہے، اور جتنے عالمی قوانین ہیں وہ سب کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اسٹیبلش ہونی تھی پری 1967 بارڈرز پہ، جس کا کیپٹل بیت المقدس ہونا تھا، ہم اس موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو خاموشی ہے کہ کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں، جو خاموش ہے وہ ان تمام جرائم کے اندر برابر کا شریک ہے، یہ ہمت رکھتے ہیں یہ بات کرنے کی جہاں بھی جاتے ہیں۔ پاکستان نے یہ دیکھا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم آپس کی سیاست میں لگے ہوتے ہیں، کہ فلسطین کے میڈیکل سٹوڈنٹس کو ایئر لفٹ کر کے پاکستان لایا گیا۔ مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، 200 سے اوپر سٹوڈنٹ پاکستان پہنچ چکا ہے، ہمارے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہے، اور ان کو ہاسٹل سمیت تمام فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ خدشہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ میڈیکل کالج کو بوم کیا جا رہا ہے، بالکل ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، تو کم از کم میڈیکل تعلیم اگر نہ جاری رہی تو وہاں پہ ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے، زخمیوں کا علاج کون کرے گا؟ تو پاکستان نے یہ احساس ذمہ داری کیا، اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا انتظام کیا، اور وزارت صحت کا میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت جو 200 سٹوڈنٹ
فلسطین کا پاکستان میں موجود ہے وہ بڑا خوش ہے, ان کی بھرپور دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کو بہت لک آفٹر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد امدادی سامان پہ میں آتا ہوں, اور آج شاید اس سیاسی جماعت کی اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے اور شاید ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہو بہت سارے ایشوز پہ, مگر میں الخدمت فاؤنڈیشن کو اور جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے کئی 100 ٹن امدادی سامان بھجوایا فلسطین کے اندر. وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, مگر بطور پاکستانی, بطور مسلمان میرے لوگوں نے مجھے اس ہاؤس میں بھیجا, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو اکنالج کروں. اور جب سامان بھیجنا تھا این ڈی ایم اے نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا. حالات ایسے پیدا ہو گئے, میں اس ہاؤس کو اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ زمینی راستہ منقطع تھا. میں یہاں پہ اردن میں پاکستانی سفیر کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں مصر میں پاکستانی سفیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وہ ذرائع پیدا کیے کہ جب یہ امدادی سامان کئی 1000 ٹن جو پاکستان سے گیا ہے, جس میں پاکستان کی این جی اوز شامل ہیں, جس میں پاکستان کی حکومت شامل ہے, زمینی راستہ اس کا اختیار کیا گیا اردن کے ذریعے, مصر کے ذریعے, اور پاکستان چند دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ہزاروں ٹن امدادی سامان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچایا. اور یہ احساس ذمہ داری تھا کہ ہم اور کیا کر سکتے تھے کہ جس میں امدادی سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا گیا. ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی گئی. وزیر اعظم نے 3 اجلاس کیے جس میں ان دونوں ممالک کے سفیر آن لائن موجود تھے اور ان کو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان وہاں تک پہنچنا چاہیے. ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کا میں ذکر کر چکا اور یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کی حکومت کو. ہم زندہ باد مرد آباد کے نعرے تو لگاتے ہیں, ساؤتھ افریقہ کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا اس ہاؤس کے اندر کہ جس نے یہ ہمت کی اور جینوسائیڈ کا کیس قائم کیا. اور تمام ان ممالک کو میں فلور آف دا ہاؤس خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا. اسپین سے آوازیں اٹھیں, اسپانیہ کی زمین سے, اور انہوں نے بھرپور ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا. تو یہ جو فلسطین کا کاز ہے یہ ہمارے لیے ہماری بقا کا کاز ہے. ہماری رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے, ہماری ایک وابستگی ہے فلسطین کی مقدس زمین کے ساتھ. اور ہم نے, اور بالکل میں تائید کرتا ہوں علی محمد خان صاحب کی سپیچ کی کہ کوئی پاکستانی, کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کاز کے ساتھ وہ وابستگی نہ رکھے, اس کاز کے ساتھ وہ سنسیریٹی نہ رکھے. اسی لیے میں نے جناب ڈپٹی سپیکر صرف چند حقائق آپ کے گوش گزار کیے ہیں, اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر آج یہ ہاؤس جو ہے متحد ہو جائے, کوئی سیاسی بات اس پر نہ کریں. اور آج فلسطین کے مظلوم بہن بھائی, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آج کی کارروائی ہے اس کی ویڈیوز الجزیرہ کے ذریعے, مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کو حوصلہ ملے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے, پاکستان میں بھی بسنے والے بہن بھائی میرے لیے, ہمارے لیے آج آواز اٹھا رہے ہیں. ان تک یہ آواز پہنچائی جائے گی اس ہاؤس کی, اور یہ آواز پہنچانے میں بطور وزیر اطلاعات میں اپنا کردار ادا کروں گا جس حد تک میں کر سکا, کیونکہ آج اس ہاؤس سے یونانیمس آواز جائے, متحد آواز جائے, یونیفائیڈ آواز جائے اور زوردار آواز جائے کہ ہم ہر حال میں, زندگی موت میں, اچھے برے موسم میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ریزولوشن بڑے طارڑ صاحب موو کریں گے. ویلکم ویلکم. میں ایک دفعہ پھر ممنون ہوں چیئر کا کہ انہوں نے آج اس امپورٹنٹ ٹاپک کے گفتگو کے لیے ہمیں کوسچن آور سسپینڈ کرنے کی اجازت دی ہاؤس نے, اور آپ نے اس ایوان میں موجود تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندگان کو, معزز ممبران کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مسئلہ فلسطین پہ ایک بار پھر جو ایک حالیہ لہر آئی ہے اس کے حوالے سے بات کر سکیں. ہم نے سر ایک ریزولوشن تیار کی ہے جس میں ساری جو ہماری پارٹیز ہیں اکراس دا آئل, ادھر بھی اور ادھر بھی,
consensus के साथ with the kind permission of the chair, sir, जी प्लीज I read out. While recalling and reaffirming the resolution passed by this National Assembly dated August 2nd, 2024, this House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. Notes with utter disgust that the latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza. Rebukes severely the ruthless destruction of complete civil infrastructure, including housing, hospitals, schools, and places of worship by the barbaric Israeli bombing. Expresses unwavering solidarity with the Palestinian brothers and sisters in their just struggle and reaffirms their inalienable right of self-determination and to their motherland. Dismayed over the persistent failure of international community to halt Israeli aggression and calls urgently for an immediate, permanent, and comprehensive ceasefire, along with the delivery of uninterrupted and sustainable humanitarian assistance to the besieged and beleaguered Palestinians. Demands the immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735 of 2024. Urges the international community to take concrete steps towards the recognition and admission of State of Palestine as a full member of the United Nations. I hereby put this resolution to the chair, sir. जी now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. अच्छा जमाल शाह काकड़ साहब, मैं आपको टाइम देना चाह रहा था. ये रेजोल्यूशन तो हो गया, आपको 2 दफ़ा मैंने टाइम देने के लिए प्रॉमिस किया था, मगर आप बोल नहीं सके, तो ज़रा ब्रीफ प्लीज़. मैं आपके पास 3 मिनट हैं, काइंडली प्लीज़. मेहरबानी बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर. बदकिस्मती है कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो बहस चल रहा था और बहुत खूबसूरत से हासिल बहस हुआ है, लेकिन उसमें हम हिस्सा नहीं ले सकते. चलो जनाब स्पीकर, मैं ज़रा मुख्तसर, यहाँ पे अता तारर साहब भी बैठे हुए हैं, मैं उससे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पॉइंट मैं आउट कर रहा हूँ आप नोट करें. अता साहब 2 मिनट. तो बलूचिस्तान के हवाले से मैंने बात करना है. बलूचिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में एक साइड पे तो आप लोगों को, ऑब्स को, सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफिंग दी जाती है कि हालात ठीक नहीं है. लेकिन आज जो मैं निशानदेही कर रहा हूं वो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा. बलूचिस्तान के 95% आवाम जो पुरअमन है, जो इस मुल्क के इस मीशत के पाए चला रहा है, उनके बारे में किसी ने सोचा है कि उनका क्या कसूर है जब रोड उनके बंद होते हैं और उनका कारोबार बंद है, लैंड ऑर्डर सही नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं. क्या इनके बारे में हमने कभी सोचा है? जनाब स्पीकर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनके नुमाइंदे डायरेक्ट यहां बैठे हुए, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो. आप जितना भी मेहनत करो, जब तक नीचे लेवल पे माफिया बैठा हुआ है तो आपका मेहनत रंग नहीं लाएगा. आप कह रहे हैं कि महंगाई 1.5% से कम हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे आवाम पे आप जाए कि जो माफिया बैठा हुआ है, आवाम को आपका ये मेहनत. अब आपको बताएं कि अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की तलब में नुमायां बेहतरी. रवा माली साल ने पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात में 10.4% इजाफा. शुमाली अमरीका को बरामदात 9.7% बढ़कर 4.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई. पाकिस्तानी मजमूई बरामदात का 94% हिस्सा टेक्सटाइल और मलबूसात पर मुश्तमिल है.
امریکہ کو پاکستانی برآمدات میں اضافے کو زر مبادلہ ذخائر کے لیے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ SIFC کی معاونت اور حکومت کی جانب سے تجارتی پالیسی میں اصلاحات برآمدات میں اضافے کی وجہ قرار۔ وزارت صحت نے حکومت کو آئندہ بجٹ میں بیکری آئٹمز پر 20% ہیلتھ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ غیر صحت بخش مصنوعات کی حوصلہ شکنی کے لیے آئندہ چند سال میں ٹیکس کی شرح بڑھا کر 50% تک کر دی جائے۔ تفصیلات اسلام آباد سے عائشہ شعیب کی اس رپورٹ میں۔ بجٹ میں بیکری اور کنفیکشنری آئٹمز پر 20% ہیلتھ ٹیکس لگایا جائے۔ وزارت صحت نے آئندہ بجٹ میں سینکڑوں تیار شدہ اشیاء اور مشروبات پر ہیلتھ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی۔ بعض اشیاء جن پر پہلے سے 20% کی شرح سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ ہے، بجٹ میں اسے بڑھا کر 40% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ غیر صحت بخش مصنوعات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کے لیے 2028 اور 29 تک اس ٹیکس کی شرح کو 50% تک کر دیا جائے۔ عوامی صحت کے لیے پائیدار الٹرا پروسیسڈ خوراک اور مشروبات پر ٹیکسیشن پالیسی کے عنوان سے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، جو وزارت خزانہ اور FBR کے ساتھ بجٹ 2025 اور 26 کی تیاری کے سلسلے میں زیر بحث ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عائشہ شعیب، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اوورسیز پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی الیکشن کے مسائل سے متعلق اپنی اپنی جماعتوں سے بات کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اوورسیز کنونشن سے خطاب۔ کہا ملک معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا اہم کردار ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو مزید سہولتیں دینا ہوں گی۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے والوں کو سخت سزائیں دینی چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز۔ مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنے اپنے ملکوں میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ آج کنونشن ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ کی باتیں سنی جائیں۔ میں کچھ تجاویز دوں گا۔ نیشنل اسمبلی آف پاکستان آپ کی ہے، صرف ہم لوگ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے، باقی پورے پاکستان کے سب رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جماعتوں سے بات کریں کہ ڈیول نیشنل کو یہاں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے اور پھر اجازت دی جائے، اور تاکہ وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر سکیں۔ فورن انویسٹمنٹ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے ضروری، مگر جو فورن انویسٹمنٹ آپ لا سکتے ہیں تو یا لاتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ ملک میں اوورسیز پاکستانی پاک دھرتی کا مان، پاکستان کی شان۔ 3 روزہ اوورسیز کنونشن اسلام آباد میں جاری۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد کنونشن میں شریک۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین، طارق فضل چودھری، اون چودھری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ مختلف ممالک سے آئے نامور پاکستانیوں نے اوورسیز کنونشن کے انعقاد کو انتہائی خوش آئند قرار دیا۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کو گیسٹ کا درجہ دیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک معیشت اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج بطور مہمان خصوصی کنونشن سے خطاب کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی کنونشن میں شرکت اور خطاب ان کا شیڈول ہے۔ صدر مملکت نے کینال کے حوالے سے مشترکہ اجلاس میں اپنا موقف پیش کیا۔ کاغذ لہرا کر بتایا کہ فلاں نے اس منصوبے کی منظوری دی، ہم آج بھی ہر کینال کی مخالفت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں وضاحت۔ رکن اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا انہیں اتنا علم نہیں کہ وہ منظوری کا فارم ہے یا نہیں۔ سلامتی کونسل کی میٹنگ میں اپوزیشن نے راہ فرار اختیار کی، ان میں سامنے سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صدر مملکت نے کینال کے حوالے سے مشترکہ اجلاس میں اپنا موقف پیش کیا۔ کاغذ لہرا کر بتایا گیا کہ فلاں نے اس منصوبے کی منظوری دی، ہم آج بھی ہر کینال کی مخالفت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہزاروں گھرانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے آیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 9 کروڑ 24 لاکھ روپے کی قرضوں کی وصولی۔
مریم نواز کہتی ہیں کہ قائد محمد نواز شریف کے ویژن کے تحت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کامیابی سے جاری ہے. گھروں کی تعمیر کا ہدف مکمل کیا جائے گا. صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ امان نذیر کی نیشنل انسداد پولیو مہم کے حوالے سے آن لائن اجلاس میں شرکت. اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کی، جبکہ صوبائی وزیر صحت خواجہ امان نذیر کا کہنا تھا کہ پنجاب 21 اپریل سے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر رہا ہے. مریم نواز شریف پنجاب میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کریں. مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام انسداد پولیو مہم میں مؤثر کردار ادا کرے گی. مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر اس امر کو یقینی بنائے گا کہ کوئی بھی بچہ انسداد پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے. پولیو ورکرز کو فیلڈ میں ہر قسم کا تحفظ اور تعاون فراہم کیا جائے گا. 100% رزلٹ کے لیے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور سول سوسائٹی کے بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. صوبائی وزراء صحت کے پی کے سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے اجلاس میں آن لائن شرکت کی ہے. یہ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.